واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، رمضان کا مہینہ آنے کو ہے، اور ہم نے گزشتہ جمعے اس حوالے سے چند ایک ذمہ داریاں پڑھی تھیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہاں یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے، قرآن کریم جو اس سے پہلے جو سابقہ ادیان ہیں، الہامی مذاہب ہیں، اس حوالے سے ان کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے اور اپنے ماننے والوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے اس ایک جملے میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ پتہ چل جائے کہ الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں ان میں بھی روزے کی کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی نہ کوئی شکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لازم تھی، اور ہمیں بھی یہ تربیت دی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، یہ پتہ بتایا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کام کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر اس طرح کی عبادات پہلے بھی فرض کرتا رہا ہے۔ ہمیں رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش، مغفرت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا جو موقع ملا ہے، اگر ہم اس کو یوں سمجھیں جس طرح کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں کہا گیا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دو بھائی اکٹھے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْآخِرِ، اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بڑا محنتی تھا، یعنی جو معاملات ہیں عبادات کے، زہد و تقوی کے، ان سارے معاملات میں وہ زیادہ آگے تھا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ اس محنتی آدمی نے جہاد میں حصہ لیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا فاستشہد کہ وہ شہید ہو گیا، جہاد میں حصہ لیا اور اس میدان جہاد میں اس کی شہادت ہو گئی۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنہ، جو دوسرا تھا 1 سال وہ زندہ رہا، 1 سال زندہ رہنے کے بعد پھر وہ طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دوبارہ ذہن میں رکھیے، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، ایک بڑا محنتی تھا، ہر کام میں آگے تھا، جہاد میں حصہ لیا، میدان جہاد میں شہادت کا جام نوش کیا، دوسرا 1 سال کے بعد طبعی طور پہ فوت ہوا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فرأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، بینا انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور وہی 2 بندے سامنے سے آ رہے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس نے ان دونوں میں سے
جنت میں اسے داخل ہونے کی دعوت دی جو سال بعد فوت ہوا تھا۔ اب جب وہ اسے لے کر چلا گیا، پھر دوبارہ باہر آیا اور جو پہلے شہید ہوا تھا پھر اسے بھی وہ جنت میں لے گیا۔ دروازے پر میں بھی کھڑا تھا تو مجھے وہ کہنے لگا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، لوٹ جاؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ کہتے ہیں فاصبح، صبح ہوئی، میں اس بات پر بڑا حیران ہوا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ عرض کیا کہ میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ جو سال پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو سال کے بعد گیا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، اس نے اس سے 1 سال زیادہ نہیں گزارا؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اس نے رمضان نہیں پایا، اس نے روزے نہیں رکھے، یعنی اس کو اگر 1 سال زیادہ ملا تو اس کی سال کی عبادات، سال کے روزے اس سے زیادہ ہیں۔ 1 سال کی عبادت اس سے اس کی زیادہ ہے۔ اس نے نماز اتنی پڑھی، اتنے سجدے کیے، اتنے روزے رکھے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ عرض کی جی بالکل حقیقت ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے بعد والے کا درجہ اور پہلے والے کا درجہ، جو بعد میں فوت ہوا اور پہلے جنت میں گیا، جو پہلے شہید ہوا بعد میں جنت میں گیا، فرمایا اسی وجہ سے ان دونوں کے درجات میں آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ اب اس حدیث کو ہم اپنے لیے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہمیں 1 سال کے روزے، نمازیں زیادہ پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ لیکن اجر تب ملے گا جب ہم ان چیزوں کو فائدے میں لائیں گے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، اب ہم کوشش کریں کہ ان کا عمل رک گیا، ان کے عمل کی کتاب مکمل ہو گئی، ہمیں اللہ نے عمل کا موقع دیا، اللہ نے ہمیں عمل کا موقع دیا۔ اسی لیے قرآن بار بار فرما رہا ہے یہ اس طرح کے جو جملے فاستبقوا الخیرات، سابقوا اور سارعوا کے الفاظ جو قرآن نے ذکر کیے وہ اسی لیے ذکر کیے کہ جو تم سے پہلے چلے گئے انہیں تو اب موقع نہیں ملا۔ ہاں اگر انہیں موقع ملتا تو وہ اس کو ضائع نہ کرتے، لیکن ہمیں موقع ملا ہے اور ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں موقع ملا ہے آخرت کو سجانے سنوارنے کا، اور قرآن کریم اس لیے فرما رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اس کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے۔ فرمایا جو تم میں دنیا کا طالب ہے اسے دنیا ملے گی، کئی ایسے ہیں تم میں جو دنیا کے طالب ہیں انہیں ہم دنیا دیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو آخرت کے طالب ہیں ہم انہیں آخرت دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کوئی ہم سے مانگنے والا صرف دنیا کا مانگتا ہے، اور دنیا تو آج ہے کل نہیں ہے، اور کوئی ہم سے آخرت مانگتا ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ صرف فقط دنیا کی زندگی سنور جائے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کے سارے اعمال کا بدلہ اسے پورا پورا دیتے، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا کے اندر چونکہ اس نے مانگا دنیا کا ہے کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔
لا یبخسون، اس نے جو بھی سوال دنیا کے لیے کیا، جو بھی محنت دنیا کے لیے کی، ہم نے اس میں کمی نہیں چھوڑی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں الا النار، سوائے آگ کے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. کیونکہ ہم سے مانگی دنیا، ہم سے طالب ہی دنیا کے رہے، ہم نے دنیا دے دی. ہمارے پاس تو دونوں ہیں، دنیا بھی آخرت بھی. اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں بہترین سبق دیا کہ مانگو تو اللہ سے دنیا کی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو. صرف دنیا کیوں مانگتے؟ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. تو فرمایا جو صرف دنیا کا طالب ہے، تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں سارا کا سارا زور اپنی دنیا کے لیے صرف کیا جا رہا، اور نئی نسل کو بتایا بھی یہ جا رہا، نئی نسل کو پڑھایا بھی یہ جا رہا ہے. انہیں اس دھندے میں الجھا کے رکھ دیا کہ تم نے بس کمانا ہے. اور یہی وہ مغربی ایک پروپیگنڈے کا حصہ تھا جس کا مسلمان بدقسمتی سے شکار ہو گئے کہ صرف دنیا سجاؤ، صرف مادیت پرستی میں مبتلا ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگو. روپیہ پیسہ ہوگا تو تمہاری عزت ہوگی، روپیہ پیسہ ہوگا تو لوگ تمہیں سلام کریں گے، روپیہ پیسہ ہوگا تو لوگ تمہاری قدر و قیمت اندازہ لگا لیں گے، تمہاری عزت کریں گے. اگر تمہارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تو تمہاری عزت نہیں، کوئی تمہیں بلائے گا نہیں. اور ہماری نئی نسل بدقسمتی سے اسی طوفان بدتمیزی کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے. ہمارا بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے صرف ایک فکر لاحق ہوتی ہے. کیوں؟ ہم نے ماحول ایسا بنایا ہوا. وہ آنکھ کھولتا ہے ایک گلیمرز کی دنیا، یہ جو گلیمر ہے یہ اسے اور پریشان کرتا ہے. وہ اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، کوئی ایسا کام کروں میرے پاس مکان اچھا ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس موبائل اچھا ہو. یہ احساس کمتری کا شکار بڑے بڑے مہنگے فون رکھ کے انہیں جیب میں نہیں ڈالتے، صرف اس لیے دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ مہنگا سیٹ ہے. اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب معاشرے میں ہمارا ایک بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میں کیا کروں، کیونکہ عزت موبائل والے کی ہے، عزت گاڑی والے کی ہے، عزت روپے پیسے والے کی ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ تو ہے ہی دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، کہ اگر ہم سے کوئی دنیا کا طالب ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم اسے اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے. رکھیں گے کچھ نہیں، رکھیں گے کچھ نہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں تو موقع ملا ہے دنیا میں رہ کر آخرت سنواری جائے. ہمارے ہاں ہمارے سینے میں جو دل ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. جو درمیانی جو امور ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، مشتبہ چیزیں، مشتبہات سے بچو. جو مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. میں آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ وہ مشتبہات کیا ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے. لیکن اس حدیث کے آخر میں فرمایا تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کی بوٹی ہے، ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت، اگر وہ صحیح رہا، صلح الجسد کلہ، سارا جسم صحیح رہے گا. اور اگر اذا فسدت، اس میں فساد پیدا ہو گیا تو فرمایا پھر سارا کا سارا جسم بگڑ جائے گا. اور سن لو، الا وہی القلب، وہ ہے تمہارا دل. تو موقع ملا بخشش کا،
مغفرت کا، اب دل صحیح کرنا، دل کو صحیح سمت لگانا ہے. کیوں؟ یہ صحیح رہے گا تو جسم بھی صحیح رہے گا. یہ بگڑ گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سب بگڑ جائے. اور کس قدر موقع ملا. ہم نے وہ شعر کئی بار پڑھا ہے، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت زر نہیں مانگتی، رحمت حق بہانہ میں جوید. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاشتی ہے. میرا بندہ کب یہ کام کرے میں اس کی بخشش کر دوں. اور جامع ترمذی کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. مستدرک حاکم میں یہ اور طرح سے ہے اور جامع ترمذی میں اور طرح سے، فرق ہے تھوڑا سا، لیکن مضمون دونوں کا ایک ہی ہے. مستدرک حاکم میں جو راوی ہیں وہ ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احضر المنبر فحضرنا، وہاں جمع ہو جاؤ، سارے ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ. ہم سارے جمع ہو گئے. جب ہم سارے جمع ہوئے فلما ارتقى درجہ، رسول اللہ علیہ السلام نے ممبر کے اس پہلے درجے پر پاؤں رکھا، پہلے زینے پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین. فلما ارتقى درجۃ الثانیہ، دوسرے درجے پر پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین. تیسرے درجے پر چڑھے تو پھر کہا آمین. فلما نزل، پھر سارا معاملہ آپ نے جو کیا، جب تشریف لائے نیچے ممبر سے، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، آج تو ہم نے عجیب بات سنی، آپ سے عجیب بات سنی جو ہم نے آج سے پہلے نہیں سنی. یہ کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا کہ پہلے زینے پر آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین؟ تو فرمایا ان جبریل عرض لی، جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے یہ الفاظ کہے، بعدا، بعد کا معنی ہوتا ہے دوری، اور عام طور پہ کلام عرب میں اسے بدقسمت کا معنی لیا جاتا، رحمت سے دوری. فرمایا بدقسمت ہے وہ شخص. اور جامع ترمذی کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے رغیمہ، کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جس کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سخت لفظ کہے ہوں کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے، کیا وہ شخص جو ہم نے پہلے بات کہی، اس کے پاس لباس بڑا اچھا ہو، اس کے پاس مکان بڑا اچھا ہو، اس کی گاڑی بہت اعلیٰ ہے، اس کے پاس موبائل بہت اعلیٰ ہے، اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی ہے، وہ ہائی پروفائل ہے، لیکن اس درجے میں آ رہا ہے کہ جس درجے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک مٹی میں مل جائے، تو دنیا کا درجہ، عہدہ، اسٹیٹس، مال و متاع کتنے سال اور جی لے گا؟ 10 سال، 20 سال. قرآن فرما رہا ہے یہ 1000 سال بھی ان کی عمر بڑھا دی جائے، آخر کار وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، تمنا کرتے ہیں 1000 سال کی زندگی ہو. کیا 1000 سال کی زندگی کے بعد کیا ہے؟ پھر مرنا. اور اس کے بعد جو جہان شروع ہوگا اسے کبھی فنا نہیں. فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس شخص کے سامنے، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. اور کس کے لیے پڑھنا ہے؟
ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یار 2 گھڑی میرے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو، اس کا یہ کہنا اس کے فائدے کے لیے ہوگا، آپ کے فائدے کے لیے ہوگا۔ کوئی ہمیں کہتا ہے یار میرے لیے دعا کر دو۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، کوئی بھی شخص کیا درود پڑھتے ہوئے یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میرے درود کا رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے، وہ بے خبر رہے، اسے ہوش ہی نہ ہو کہ کس کا نام آیا۔ اسے تو پوری طرح سے کامل توجہ کے ساتھ فل اٹینشن ہونا چاہیے تھا، کس کا نام آیا زبان پر۔ اس کی سماعتوں کا مرکز ایک ہونا چاہیے تھا، ہاں اس کی ناک مٹی میں مل جائے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ دوسرا فرمایا رغیم انف رجل دخل علیہ رمضان، اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے جسے رمضان ملے، رمضان کا مہینہ ملے، اور وہ اس مہینے کے ملنے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے۔ اندازہ کیجئے پھر یہ کتنی بخششوں اور برکتوں والا مہینہ ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی بڑی بات بیان کر دی کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ یہ سارے اسی کے معنی کیے جاتے ہیں، ناک مٹی میں ملنے کا یہی معنی ہے۔ جس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا ہو، اس جامع ترمذی کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور مستدرک حاکم کی روایت میں جبریل امین نے کہا اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جس کی دعا پر آمین رسول اللہ علیہ السلام کہیں، اس کی قبولیت میں شک بھی کر سکتا، لیکن اگر شک نہیں ہے، یقین کامل ہے، تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں جو رمضان کا مہینہ پائے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، ہلاک ہو گیا وہ شخص، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص۔ پھر تیسرا بدبخت وہ ہے، فرمایا ابواہ الکبر، اسے اس کے ماں باپ، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حالت بڑھاپا نہ ملیں، ان کی خدمت نہ کر سکے اور خود کو جنت میں داخل نہ کروا سکے، وہ بھی برباد ہو جائے، اس کی بھی ناک مٹی میں مل جائے۔ اب ایسا شخص اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہو، لاکھوں کروڑوں کی گاڑی سے اترے، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہو، آپ میں دیکھ کر کہیں گے یار اس کے جیسا زندگی گزارنے کا موقع ملے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس کی آخرت کیسی ہے۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی دیکھو اس کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ اس کی آخرت بھی ایسی اچھی ہو۔ کتنا حسین سبق ہے، اس کی آخرت بھی اتنی ہی، مولا اس کی آخرت اس سے بھی اچھی ہو۔ لیکن ایک معیار اور پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کیا آخرت کے لیے بھی تم نے یہ کبھی کوشش کی، کبھی یہ چاہا کہ تمہیں آخرت کے بھی درجات مل جائیں؟ تو یہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے بارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور مسجد میں منبر پر چڑھتے ہوئے جبریل دعا مانگے، رسول اللہ علیہ السلام آمین کہیں، پھر اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ پائے۔ پہلا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام سنیں، درود نہ پڑھے، رمضان کا مہینہ پائے، بخشش نہ کروا سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صرف ہمیں بخشش تلاش کرنے کے مواقع نہیں بتائے کہ آپ نے صرف یہ کہا ہو، آپ نے دعائیں مانگنے کی انتہا کر دی ہے، صرف ہمیں نہیں بتایا۔ جس طرح ماں
بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. ایک مثال ہے، بیٹا گاڑی پر نکلے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے دھیان سے چلانا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بچے جوانی میں جب آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے آہستہ چلانا، دھیان سے چلانا. پھر جب تک وہ لال واپس نہیں آ جاتا ان کی زبان رکتی نہیں ہے. یہ جب ماں باپ بنیں گے نا پھر پتہ چلے گا. ایمانداری کی بات ہے، ہمیں بھی تب پتہ چلا. کیوں؟ آج تو سہولتیں بہت زیادہ ہیں، موبائل ہمارے پاس ہے، جہاں اس کے نقصانات ہیں وہاں اس کے چند فائدے بھی ہیں. لیکن ماں باپ خبر خیر خیریت پوچھتے رہتے ہیں. بعض اوقات اولاد جھنجھلا جاتی ہے، کیا ہو گیا اماں تمہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ابا جی کیا ہو گیا تمہیں؟ بار بار پوچھ رہے ہو. میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ تم جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ ان کی زبانیں اسی میں لگی رہتی ہیں، یا اللہ یہ خیریت سے واپس آ جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں انہی کو تم پاؤ تو تمہاری جنت ہے. ہمارے ہاں ہماری نئی نسل اس بات سے کوسوں دور ہے. میں نے کئی بار یہ بات کہی، آپ سارے اس بات کے گواہ. ہمارے معاشرے میں، اور قبلہ شاہ صاحب وہ جو جملہ کہتے ہیں، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ماں باپ قصوروار ہیں، کئی ایسی ہیں جہاں اولاد قصوروار ہے. دونوں اطراف میں یہ معاملہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اولاد ہوں تو اللہ ہمیں صحیح اولاد بننا نصیب فرمائے، ہم ماں باپ ہوں تو اللہ ہمیں صحیح ماں باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہتے ہیں دھیان سے چلانا، پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے رہتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کی ناک مٹی میں مل جائے. ایک طرف فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، دن میں کیا کرے؟ اللہ نے کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تم پر لازم کیا ہے اس کا قیام. فرمایا جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا رمضان میں، کیا کیا؟ قیام کیا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے. مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو واقعہ ہے پورا سورہ مائدہ میں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس ایک ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن کا سارا منظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ جب تم آئے کیا معاملات تھے، قوم نے کیسا برتاؤ کیا تھا، تمہیں کیا جواب دیا تھا، بتاؤ کیا کارگزاری ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ سوال جواب فرمائیں گے. انہی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے آخر میں، جب وہ اللہ سے عرض کریں گے اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے باری تعالیٰ تو عذاب دینا چاہے تو تو مالک ہے ان کا، یہ تیرے بندے ہیں، کوئی تجھے روک نہیں سکتا، تو مالک کل ہے. عذاب دینا چاہے تو کوئی تیرا معاملہ حکم ٹال نہیں سکتا. تو فرشتوں کو کہہ دے کہ جاؤ جہنم میں ڈال دو، وہ چیختا چلاتا رہے تو فرشتے اس کی چیخو پکار نہیں سنیں گے. لیکن اے باری تعالیٰ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اس میں تناسب اتنا کمال کا ہے، خدا کی قسم آپ لکھتے رہیں بولتے رہیں، ان دونوں لفظوں کی تعریف نہیں کر سکتے کہ ان دونوں لفظوں میں جو وزن رکھا گیا. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا، رب ہے ان کا. لیکن اے باری تعالیٰ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اگر تو بخشش کا پروانہ جاری کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تجھ سے زیادہ غالب کوئی نہیں، تجھ سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں۔ اگر تو بخشنا چاہے تو بڑی بڑی حکمتیں، اور تو انہیں بخش دے تو تیرے غلبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پتہ ہے تہجد کی نماز ہو رہی ہے، قیام اللیل کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقرأ بآیۃ، قرات کرتے کرتے یہ آیا مقدسہ آن پہنچی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، ساری رات۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بارے میں آتا ہے روایات میں جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، ایسے رونے کی آواز آتی ہے۔ ساری رات اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری رات۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ساری رات آپ یہی پڑھتے رہے؟ ہم نے سنی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جھلوں کو، ہم بھلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، ہمارے آقا ساری رات اس ایک آیت کو پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری رات گزر گئی، ساری رات آپ نے یہ پڑھی؟ فرمایا میں اپنے رب سے شفاعت مانگ رہا تھا، میں اپنے رب سے شفاعت کا سوال کر رہا تھا، میں اسی لیے اسی آیت پہ رہا۔ فرمایا انی سألت ربی شفاعت لامتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ میں ساری رات پڑھتا رہا، میری امت کے لیے مجھے شفاعت کا درجہ اجازت مل جا۔ بالآخر رب نے مجھے عطا کر دی، رب نے میری دعا قبول کر لی، اور فآتانیہا، مجھے وہ نواز دیا، اور وہ ہر مومن کو جس نے شرک نہ کیا ہو اس کو وہ درجہ ضرور ملے گا، اس کو وہ میری شفاعت سے فائدہ ضرور ملے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، نے اس سے پہلے کئی بار پڑھی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کریم پڑھتے ہوئے سورہ ابراہیم کی وہ آیہ مبارکہ پر جب پہنچے، جو ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ اے باری تعالیٰ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اب اس کے بعد جو میرے راستے پر چلے وہ میرا، میں صرف اس کا ضامن ہوں جو میرے راستے پر چلے، جو میری نافرمانی کرے مولا تو جانے اور وہ جانے، تو بخشنے پر آئے تو تو بخش سکتا ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ پھر یہی آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، بخش دے تو تو عزیز ہے، حکیم ہے۔ فرفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ وبکا، رو رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا،
اپنی آل اولاد کے لیے نہیں مانگا. فَأَتَاهُ جبریل. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس. جبریل آئے. حالانکہ رب جانتا ہے سب معاملات کو بخوبی جانتا ہے. جبریل کو بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جبریل پوچھو. جبریل آتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے معاملے کی خبر دیتے ہیں. جبریل کو سارے معاملے کی خبر دیتے ہیں. جبریل دوبارہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ رب جانتا ہے. لیکن وہاں سے جو پیغام آیا وہ پیغام یہ تھا کہ اے جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ میں اور محبوب سے جا کے عرض کر دو، میرا پیغام سنا دو. انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. آپ کی امت کے معاملے میں، آپ کی امت کے بارے میں جو آپ کی پریشانی ہے ہم اس کو دور کریں گے، آپ کو راضی کریں گے. یہاں پھر مفسرین نے ایک جملہ لکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو اپنے ایک امتی کے بھی جہنم میں رہنے پر راضی نہیں ہوں. اتنی دعائیں ہمارے لیے کبھی ہمارے ماں باپ نے شاید نہ مانگی ہوں جتنی رسول اللہ علیہ السلام نے مانگی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قیام کیا ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف. میں تم پہ لازم قرار دیتا ہوں، میری سنت ہے تمہارے لیے. سننت علیکم قیاما، میں اس کا قیام تم پر اپنی سنت کی حیثیت سے لازم کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جس ہستی نے ہمارے لیے ساری رات، اس ایک رات کا، ہم تو اپنے ماں باپ کا ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے، ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے تو ان کی ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو جس ماں باپ کی، ماں کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. صرف ایک جملہ کہ جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم وہ حدیث یاد رکھی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنا پیار کرتے، خود بیان کیا اور خود پھر روئے بھی کہ یا اللہ میری امت کا کیا معاملہ ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا. اور ہم دیکھیں کہ آج ہم کس قدر سستی کا، کاہلی کا شکار نظر آتے ہیں. آج کسی سے کہا جائے تو وہ اس بارے میں جو ہمارے لیے ساری زندگی روتا رہا، جس نے اپنی راتوں کو ہماری بخشش کی دعاؤں سے مزین کیا، اگر آج کسی سے یہی سوال کر لیا جائے کہ یار غزوے اور سریے میں کیا فرق ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے معاملے میں کوئی سوال کر لیا جائے تو ہم وہاں پر خاموش ہو جائیں گے. جس معاشرے میں ہم بیٹھے نا، یہاں اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں یار یہ میچ میں جو وائٹ بال ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سلی مڈ آف اور سلی مڈ آن یہ کیا ہوتا ہے، آپ کو سارے قوانین کا پتہ. اس لیے کہ میڈیا
آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہے اس نے آپ کو اپنے شکنجے میں لے رکھا. وہ آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہے. اور رمضان کا مہینہ آئے تو 11 مہینے ناچنے گانے والے وہ مہینے میں نیک بن جاتے ہیں. ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، ایسا شخص جو قرآن کا حافظ ہے 11 ماہ وہ اپنی داڑھی کٹائے، لیکن جب 1 ماہ آ جائے تو وہ اپنا حلیہ سنوار لے، داڑھی رکھ لے، کیا اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ یہ 11 ماہ مذاق اڑاتا رہا سنت کا، اب 1 ماہ صرف اس عمل کے لیے اس نے یہ کام کیا، لہذا اب یہ حقدار نہیں رہا، اس لیے کہ اس مہینے کے بعد یہ پھر کٹوا دے گا داڑھی. اگر دین کے معاملے میں علماء اس قدر سخت ہیں تو بتائیے پھر وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی جنہوں نے ناچ گانے کا کام کیا، 1 مہینہ وہ اپنا حلیہ مومنوں والا بنا کے لوگوں کو بھاشن دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پر، اور اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں. خدارا یہ اپنی جان چھڑا لیجئے اس قسم کے پروگراموں کے. صبح سحری ٹائم اٹھے ٹی وی لگا لیا، افطاری کے انتظار میں بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی دین کا کام لڑانا ہے. علماء کو بٹھا کر کسی مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے، یہ تو صرف ریٹنگ کا چکر ہے. ان کو اپنی ریٹنگ سے معاملہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ ہونی چاہیے، اس کو لڑاؤ اس کو لڑاؤ. ان کو پیچھے سے آواز آتی ہے معاملے کو اچھالو. کیا میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کے مسائل کبھی حل ہوئے کہ جی بیٹھ کے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلا لیا جائے، ان کو بٹھا کے دینی حساس معاملات پر بحث کی جائے؟ کیا کبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کی مووی ویڈیو دکھاتا ہے آپ کو؟ دین کے بہت سارے مسائل جو بند کمرے میں بٹھا کر سمجھانے والے، جو آپ کے اپنی بچوں کو آپ سرعام نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ ہے نا ایسے بہت سارے مسائل جو آپ خود نہیں کہتے، اپنی شریک حیات سے کہلواتے ہیں کہ ان کو ایسے کہو کرنے کا، پتہ آپ کو ہے لیکن آپ رستہ وہ استعمال کر رہے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ میری اس بات کو بھی شاید کوئی نہ سمجھ سکے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ زبان زد خاص و عام ہو گئے. علماء چھپاتے نہیں ہیں ان مسائل کو. کس نے چھپائے؟ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہر چیز کے سکھانے کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو آپ تیسری کلاس کے بچے کو رشوت دے کر پیسے دے کر بٹھائیں 8ویں کلاس میں. کوئی اسکول والا جس کی اچھی ساکھ ہو، جس کا معیار اچھا ہو، آپ کا بچہ فیل ہو جائے وہ اگلی کلاس میں بھی نہیں بٹھائے گا. آپ لاکھ پیسے دیں اس کو، لاکھ اس کو آفریں کریں، وہ کہے گا نہیں میں اپنی معیار کو اپنی ساکھ کو گراؤں گا نہیں. کیوں؟ یہ 4تھی کلاس میں بیٹھنے کا ہے، میں اس کو 8ویں میں نہیں بٹھا سکتا. تو یہ معاملہ سمجھیے. دین کے مسائل بعض وہ مسائل ہیں جو آپ کے اس عمر میں سمجھنے والے جب آپ 40 سے اوپر چلے جائیں گے. لیکن ٹی وی چل رہا ہے اور اس ٹی وی پر اس ٹی وی کی نحوست کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے وقت سے بہت پہلے بالغ ہو چکے ہیں. ہمارے بچوں کے سامنے کچھ پردہ نہیں رہا، انہیں سب چیزوں کا پتہ ہے. آنکھ کھلی ماں باپ کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے. نقصان ہو رہا ہے اور ہم نے وہ کھولا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں شاید ہم بھی ایک رات میں عالم بن جائیں. ہمیں نہیں پتا ان دونوں کا وہ کیا پیش کر رہے ہیں کیا نہیں پیش کر رہے ہیں، کون کس کی طرف ہے. اس کے بجائے اس کو بند کر کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر اس کو بند کر کے خود دین کیوں نہیں سیکھتے؟ اگر ہمیں کرکٹ کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتا ہے تو دین کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ ہمارے بچے جو موبائل پر گھنٹوں گیم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، انہی بچوں کو قیام میں کھڑے موت کیوں پڑتی ہے؟ کیوں روزہ رکھتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اور یہ روزہ نہیں کہ رات آپ جاگ کے گزار دیں اور صبح آپ سو کے گزاریں. جی روزہ رکھا ہے، اب جی سو گئے، لاڈ صاحب وہ جی اثر ٹائم اٹھیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس سمت ہم لوگ چل پڑے؟ ہمارے بچے دین سے کس قدر دور ہیں.
آج جو کتابیں بازار میں چھپ کے آ رہی ہیں، جو مستشرقین کی طرف سے لکھی گئی ہیں، ان میں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ ہیں، اگر آپ کو اللہ نے دنیا کا علم دیا ہے تو ان کتابوں کو پڑھ کے ان کا رد کریں، ان کا رد کرنا سیکھیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں سیرت کی کسی مولوی کی کتاب تو نہیں پڑھی جائے گی، لیکن مستشرق کی لکھی ہوئی، غیر مسلم کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب، نام ہے امن والے نبی، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو ایسی کتابیں جن کا نام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اندر انہوں نے اس طریقے سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، نہ ہمیں ان مسائل کی خبر ہے، نہ ان مسائل کے سیکھنے کی ہمیں دھن ہے۔ ہمارا بچہ آنکھ کھولتا ہے، اسے بس یہ فکر ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے، بس کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے، پڑھے گا نہیں۔ کیا آپ نے بڑے بڑے فارغ التحصیل لوگ دیکھے ہیں؟ کیا ہر فارغ التحصیل دنیاوی اعتبار سے کیا اس کو فارغ ہوتے ہی نوکری مل جاتی ہے؟ کیا اس کا اس ادارے سے فارغ ہونا، MBA کرنا، ماسٹر کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ بے روزگار نہیں پھرے گا؟ وہ بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کم از کم یہ مسائل بھی بتائیں، یہ مسائل بھی بتائیں، یہ مسائل بھی بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو انگلش بولنی تو فرفر آئے، اسے انگریزوں کی نقالی کرنی تو فرفر آئے، اسے مغربی تہذیب کا پتہ ہو، اسے کرکٹ کے ایک ایک عمل کا پتہ ہو، اسے PUBG کھیلنا آتا ہو، لیکن اگر گھر میں میت پڑی ہے وہ جا کے پوچھے کوئی نہلانے والا مل جائے گا، کوئی نہلانے والا مل جائے گا؟ خدا کی قسم میری جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں، ہم جب یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو صحیح کفن دینے کا نہیں پتا، جس سے کوئی بھی، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں، ہم سب نے مرنا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی نہیں پتا، جس پر بیتتی ہے چند لمحے وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، جی میں دین سیکھوں گا۔ جس طرح امتحان سر پہ ہو تو ایک رات ہم بڑے نیک ہو جاتے، اللہ کو واسطے ترلے منتیں، یا اللہ ایک رات بس، یا اللہ اب کی بار، یا اللہ اب کی بار، یا اللہ کچھ نہیں کروں گا، صحیح کروں گا، اگلا سال شروع ہوگا میں ایک ایک سبق لکھوں گا۔ ایسا ہی ہوتا نا، ایسا ہی ہوتا ہے، جنرل مکمل نہیں، یا اللہ آج کی رات جان چھڑا دے، ٹیچر نہ آئے، بھول جائے، بس کل سے یہ کروں گا۔ اسی طرح جب کسی کے سر پر پڑتی ہے تو وہ ان مسائل کو سیکھتا ہے، بس صرف گھڑی کی گھڑی، اس کے بعد پھر کوئی تو کون میں کون، ہم نے اس لیے مولویوں کو رکھا ہوگا، بس جو مسئلہ آئے گا سر پہ آئے گا مولوی سے پوچھ لیں گے، مولوی کو اور کون سا کوئی کام ہے، مولوی کو اور کون سا کوئی کام، مولوی کو بھی پتا ہے انہوں نے مسئلے نہیں سیکھنے، انہوں نے مسئلے نہیں سننے، انہوں نے سننے ہیں چٹکلے، انہوں نے سننی ہیں جگتیں، انہوں نے سننے ہیں اشعار، انہوں نے مسائل نہیں سیکھنے، انہوں نے مسائل نہیں سننے۔ خدا کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں بار بار آپ سے ذکر کرتا ہوں، میں نے صبح کے درس میں 2-3 دن پہلے کہا 12 جلدیں ہیں صرف رسول اللہ کے اسوہ حسنہ، کتنی جلدیں ہیں؟ 12 جلدیں، جس پہ صرف حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا صرف یہ بیان، 12 جلدوں میں۔ جی چاہتا ہے سناتے رہیں سناتے رہیں سناتے رہیں ان کو، سناتے رہیں ان کو۔ یہ مسند احمد جس کا درس ہو رہا ہے، یہ اس مستشرق نے پڑھی اور پڑھ کے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی میں نے مسند احمد حرف بحرف پڑھی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں دعویٰ؟ آپ میں سے تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی ہم نے فلاں حدیث کی کتاب پوری پڑھی ہے، ہم نے ایک قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پورا پڑھا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات دعوتاً، ہمیں یہ بات دعوے کے طور پہ کہنی چاہیے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کو پڑھا ہے، میں نے صحاح پڑھی ہیں، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، دنیا میں نے پڑھی ہے، لیکن دین بھی میں نے پڑھا۔ خدا را دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ مغربی پروپیگنڈا میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس قدر ہو گیا، اس کا شکار ہماری آنے والی نئی نسلیں، جنہیں ہم یہ بتاتے تھے کہ زمزم میں شفا ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا، ہمارے بڑوں نے اسلاف نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا
کہ ہمیں فلاں تکلیف ہوئی. اس زمانے میں ڈاکٹر تو نہیں تھے. یا تو کہہ دو کہ یہ آج تک 1400 سال سے جو کہانی چلی آ رہی تھی کہ زمزم میں شفا ہے یہ جھوٹ ہے، کہہ لو. اور اگر یہ کہہ نہیں سکتے تو مانو کہ یہ سچ ہے کہ زمزم میں شفا ہے اور زمزم میں شفا رکھی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ متزلزل ہے. حرم میں، شہن کعبہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسے اللہ نے امن والا بنایا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس گھر کا حج لازم قرار دیا، جس کے بارے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. اس کو بھی بند کر دیا جا رہا. ہم نے مسجدوں کو بند کر کے کیا دیکھا؟ ہم نے اللہ سے دور ہو کے کیا دیکھا؟ اللہ سے دور ہو کے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا. ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. ہم نے زندگی ضائع کر دی. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. 40 سال کی تیری عمر گزر گئی. ہمارے نبی نے تو ہمیں واش روم جانے تک کے آداب سکھائے، شرمگاہ دھونے تک کے طریقے کتابوں میں ملتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. پانی کی اقسام کتنی ہیں کتابوں میں مذکور ہے، لیکن صرف کتابوں میں ہے. اب تو ان کو آنے والے دور میں پڑھنے والے لوگ بھی نہیں رہے، اور ہم انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. بس اٹھو، سو جاؤ، کما لو، کھا لو. بس ہماری زندگی بیڈ روم سے شروع ہوتی ہے واش روم تک. بس یہی کولو کے بیل کی طرح، بس اسی کا ہمارا محور ہم نے بنا رکھا. دین کے حوالے سے ہم سارے کورے. کسی سے پوچھا جائے نا تو وہ کہتا نہیں جی مجھے تو نہیں یہ بات آتی. ہمارے معاشرے میں اگر کسی سے پوچھوں یار کر کیا ہوتی ہے تو میری منہ کی طرف دیکھ کے ہنسے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر اس سے پوچھیں نماز میں بھائی فرض کتنے ہوتے ہیں، کتنی صورتیں یاد ہیں، جتنے کھلاڑیوں کے ہمیں نام آتے ہیں ہمیں اتنی صورتیں یاد نہیں ہوں گی. ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ ہمیں جتنی دیر ہم موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں اتنی دیر ہم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. مصر کے ایک عالم دین نے لکھا تھا، اب تو شاید ہمیں نہیں پتہ وہاں کی صورتحال کیا، لیکن ان کی کتاب میں یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی نوجوان سفر کرتے ہیں ان کی جیب میں قرآن ہوتا ہے اور قرآن نکالتے ہیں. جتنی دیر سفر میں گزرتی اتنی دیر قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں سیکھ سکتے، ہمیں شرم آتی ہے. دعا کریں باری تعالیٰ ہم پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. رمضان آیا، اب بحث شروع ہوگی جی 20 پڑھنی ہے جی 8 پڑھنی ہے. پڑھو صحیح، پڑھو صحیح، لیکن کم از کم خدا را میں آپ کو کتابیں دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ لکھنے والے اس قدر متعصب ہیں، لکھنے والے اس قدر تعصب میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ جی 20 کا کوئی ایک بھی قول نہیں ہے حدیث کے مطابق. اپنے لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بس جی 8 سنت سے ثابت ہے، 20 ثابت ہی نہیں ہے. اگر 20 ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں، تو پھر حرمین شریفین میں کیوں 20 ہی پڑھی جاتی ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی وہاں پہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ جو پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب وہ خلاف سنت پڑھی جا رہی ہے. سوال ہے اگر 8 ہی سنت سے ثابت ہے، 20 ثابت ہی نہیں، 20 کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں ملتی، تو پھر وہ کیوں 20 پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے. ورنہ اگر یہی معیار رکھا جائے کہ جی وہ تو سنت سے ثابت نہیں، تو آپ نے تو ان کے بارے میں ہوا بنا رکھا ہے جنہوں نے اپنی زبانی اقرار کیا، باقاعدہ میڈیا پر موجود ہے کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے لانچ کیے ہوئے، جنہوں نے باقاعدہ یہ اعتراف کیا کہ جی ہم تو ان کے پروموٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ سے ہم چلتے ہیں، ہم نے ان کی فنڈنگ سے پوری دنیا میں وہابیزم کو فروغ دیا. موجود ہے. امریکن وزیر نے اقرار کیا، اس نے کہا ایسا ہے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے اس چیز کے فروغ کے لیے. تو پھر
وہ تو سنت کے بڑے متبع ہیں تمہارے قول کے مطابق، ہمارے قول کے مطابق نہیں، تو وہ تو سنت کے بڑے متبع ہیں، تو وہ پھر غیر سنت کام ان کی موجودگی میں کیوں ہو رہا ہے حرم میں؟ سوال ہے یہ۔ اور اس لیے ان دھندوں میں نہ پڑیے، ان بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ جس نے نہیں پڑھنی اس نے نہیں پڑھنی، اس نے پڑھنی ہے وہ خدا سے توفیق مانگے، اللہ سے توفیق عرض کرے کہ باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، کچھ میں رمضان کے روزے بھی رکھ سکوں، میں تراویح بھی پڑھ سکوں، میں روزے بھی رکھ سکوں، میں تراویح بھی پڑھ سکوں، میں اپنا رمضان صحیح گزار سکوں، میری ناک مٹی میں نہ ملے، میری ناک کیوں؟ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی بخش